اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ جمعہ بطرز سوال و جواب۔ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز 19 اگست 2022 بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفرڈ سرے UK۔ سوال نمبر 1۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے خطبہ کے عنوان کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ کا ذکر چل رہا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو واقعات ہوئے ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں شام کی طرف جو پیش قدمی ہوئی اس بارے میں آج ذکر ہوگا۔ سوال نمبر 2۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے شام پر لشکر کشی کے حوالہ سے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا خواب بیان فرمائی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کی کیا تعبیر بیان کی؟ جواب: فرمایا حضرت شمر حبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے اور عرض کیا: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، کیا آپ رضی اللہ عنہ شام پر لشکر کشی کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ارادہ تو ہے لیکن ابھی کسی کو مطلع نہیں کیا۔ تم نے کس وجہ سے یہ سوال کیا ہے؟ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جی ہاں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشوار گزار پہاڑی راستے پر چل رہے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ ایک بلند چوٹی پر چڑھ گئے اور لوگوں کی طرف دیکھا اور آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھی بھی ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اس چوٹی سے اتر کر ایک نرم زرخیز زمین میں آ گئے جس میں فصلیں، چشمے، بستیاں اور قلعے موجود ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مشرکین پر حملہ کر دو، میں تمہیں فتح اور مال غنیمت کے حصول کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس پر مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور میں بھی جھنڈے کے ساتھ اس لشکر میں شامل تھا۔ میں ایک بستی کی طرف گیا تو اس کے رہنے والوں نے مجھ سے امان طلب کی، میں نے انہیں امان دے دی۔ پھر میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس پہنچا تو آپ ایک عظیم قلعہ تک پہنچ چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو فتح عطا کی گئی۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے صلح کی درخواست کی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک تخت رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ سے ایک کہنے والے نے عرض کی: اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو فتح سے نوازا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ کی مدد کی ہے، لہذا آپ رضی اللہ عنہ اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اس کی اطاعت کرتے رہیں۔ پھر اس شخص نے ان آیات کی تلاوت کی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه کان توابا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر اور اس سے مغفرت مانگ، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ یہ لمبی خواب تھی۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب سن کے فرمایا کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے اور اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس خواب میں تم نے فتح کی خوشخبری اور میری موت کی اطلاع بھی دی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رہا وہ پتھریلا علاقہ جس پر چلتے ہوئے ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے اور وہاں سے نیچے جھانک کر لوگوں کو دیکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس لشکر کے معاملہ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان لشکر والوں کو بھی مصیبت جھیلنی پڑے گی۔
اس کے بعد پھر ہمیں غلبہ اور استحکام حاصل ہو جائے گا، اور جہاں تک ہمارا پہاڑ کی چوٹی سے اتر کر زرخیز زمین کی طرف جانے کا تعلق ہے، جس میں سرسبز و شاداب فصلیں، چشمے، بستیاں اور قلعے تھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ آسانیاں پائیں گے، جس میں خوشحالی اور فراخی ہوگی، اور ہمیں پہلے سے زیادہ زرخیز زمین میسر آئے گی۔ جہاں تک میرا مسلمانوں کو یہ حکم دینے کا تعلق ہے کہ دشمن پر حملہ کرو، میں فتح اور مال غنیمت کی ضمانت دیتا ہوں، تو اس سے مراد میرا مسلمانوں کو مشرکین کے ممالک کی طرف بھیجنا اور انہیں جہاد پر ابھارنا ہے۔ اور جہاں تک اس جھنڈے کا تعلق ہے جو تمہارے پاس تھا، جس کو تم لے کر ان بستیوں میں سے ایک بستی کی طرف گئے اور اس میں داخل ہوئے، اور وہاں کے لوگوں نے تم سے امان طلب کی اور تم نے انہیں امان دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس علاقے کو فتح کرنے والے عمراء میں سے ایک ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں فتح دے گا۔ اور رہا وہ قلعہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فتح کرایا، تو اس سے مراد وہ علاقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ میرے لیے فتح یاب کرے گا۔ اور جہاں تک اس تخت کا تعلق ہے جس پر تو نے مجھے بیٹھا ہوا دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت و رفعت سے نوازے گا اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے جس نے مجھے نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیا اور میرے سامنے سورہ نصر کی تلاوت کی، تو اس طرح اس نے مجھے میری موت کی خبر دی ہے۔ سوال نمبر 3، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے شام کی طرف لشکر کشی سے قبل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابہ سے مشورہ کی کیا تفصیل بیان فرمائی؟ جواب: فرمایا، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی فتح کے لیے لشکر تیار کرنے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے مشورے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اور اہل بدر میں سے کبار مہاجرین و انصار نیز دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو طلب کیا۔ جب یہ اصحاب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج عرب ایک امت ہے جو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، میری رائے یہ ہے کہ میں ان کو رومیوں سے جنگ کے لیے شام بھجواؤں، جو ان میں سے مارا گیا وہ شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے، اور ان میں سے جو زندہ رہا وہ دین اسلام کا دفاع کرتے ہوئے زندہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ سے مجاہدین کے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہ میری رائے ہے۔ اب آپ لوگوں میں سے ہر شخص اپنی رائے کے مطابق مشورہ دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مشورہ مانگا۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے خیر و برکت سے نوازتا ہے۔ اللہ کی قسم، بھلائی کے جس معاملے میں بھی ہم نے آپ رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھنا چاہا، آپ رضی اللہ عنہ اس میں ہمیشہ ہم پر سبقت لے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اللہ کی قسم، میں آپ رضی اللہ عنہ سے اسی مقصد کے لیے ملاقات کرنا چاہتا تھا جو آپ رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ میں یہ بات آپ رضی اللہ عنہ سے کر نہ سکا، حتیٰ کہ آپ نے خود ہی اس کا تذکرہ کر دیا۔ یقیناً آپ رضی اللہ عنہ کی رائے صحیح ہے، اللہ نے آپ کو صحیح راہ کا ادراک عطا فرمایا ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر تمام حاضرین مجلس مہاجرین اور انصار نے آپ کی رائے کی تائید کرتے ہوئے عرض کیا، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی سنیں گے اور اطاعت بھی کریں گے۔ ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم عدولی نہیں کریں گے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر لبیک کہیں گے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اے لوگو، اپنے رومی دشمن سے جنگ کے لیے شام کی طرف نکلو، اور مسلمانوں کے امیر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ سوال نمبر 4، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے شام بھجوائے جانے والے پہلے لشکر کی بابت کیا بیان فرمایا؟ جواب: فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلہ میں 4 بڑے لشکر تیار کیے، جنہیں شام کے مختلف علاقوں کی جانب روانہ کیا۔ ایک لشکر جو پہلا تھا یزید بن ابو سفیان کا تھا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور ابو سفیان کے خاندان میں بہترین آدمی تھے۔ ان کے ذمہ دمشق پہنچ کر اس کو فتح کرنا اور دیگر 3 لشکروں کی بوقت ضرورت مدد کرنا تھا۔ اس لشکر کی تعداد ابتدا میں 3000 تھی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید امداد بھیجی، جس سے ان کی تعداد تقریباً 7000 ہو گئی۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جھنڈا باندھا تو ربیعہ بن عامر کو بلایا اور ان کے لیے بھی ایک جھنڈا باندھا، اور انہیں فرمایا کہ تم یزید بن ابو سفیان کے ساتھ جاؤ گے، ان کی نافرمانی اور مخالفت نہ کرنا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تم اپنے مقدمۃ الجیش کی نگرانی ربیعہ بن عامر کے سپرد کرنا مناسب سمجھو تو ضرور ایسا کرنا۔ ان کا شمار عرب کے بہترین شاہ سواروں اور تمہاری قوم کے صلحاء میں سے ہوتا ہے، اور میں بھی امید رکھتا ہوں کہ یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ اس پر حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ان کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن ظن اور ان کے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امید نے میرے دل میں ان کی محبت کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے تو حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوار ہو جائیں، یا مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیدل چلنا شروع کر دوں، کیونکہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ خود تو سوار ہوں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلیں۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ تو میں سوار ہوں گا اور نہ ہی تم سواری سے نیچے اترو گے، میں اپنے ان قدموں کو اللہ کی راہ میں اٹھتے ہوئے سمجھتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت یزید کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے یزید، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے، اس کی اطاعت کرنے، اس کی خاطر ایثار کرنے اور اس سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ جب دشمن سے تمہاری مڈبھیڑ ہو اور اللہ تمہیں فتح نصیب کرے تو تم خیانت نہ کرنا اور مصلح نہ کرنا، یعنی لوگوں کی مقتولوں کی شکلیں نہ بگاڑنا، اور تم بد عہدی نہ کرنا اور نہ ہی بزدلی دکھانا، اور کسی چھوٹے بچے کو قتل نہ کرنا، اور نہ کسی بوڑھے کو، اور نہ ہی کسی عورت کو، اور نہ کھجور کے درخت کو جلانا، اور نہ ہی انہیں تباہ و برباد کرنا، اور کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا۔ تم کسی جانور کو ذبح نہ کرنا سوائے کھانے کے لیے، بلا وجہ جانوروں کو بھی ذبح نہیں کرنا یا مارنا نہیں۔ اور تم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرجوں میں وقف کر رکھا ہوگا، بس تم انہیں اور اس چیز کو جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہو چھوڑ دینا، یعنی جو راہب ہیں، گرجوں کے پادری ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اور تم کچھ ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے کہ شیطان نے ان کے سر کے بال درمیان سے صاف کیے ہوں گے، ان کے سروں کا درمیانی حصہ اس طرح ہوگا جیسے تیتر نے انڈے دینے کے لیے زمین میں گڑھا کھودا ہو۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے سر کے بال درمیان سے صاف کیے ہوں گے اور چاروں طرف سے پٹیوں کی مانند بال چھوڑے ہوں گے، بس تم ان کے سروں کے صاف کیے ہوئے حصوں پر تلوار سے ضرب لگانا، کیونکہ یہ لوگ جنگ کرنے والے بھی ہیں اور جنگ کے لیے بھڑکانے والے بھی ہیں۔ فرمایا کہ ان سے جنگ کرنی ہے یہاں تک کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں یا بے بس ہو کر جزیہ دیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے، اور میں تمہیں سلام کہتا ہوں اور اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ سوال نمبر 5، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ کی بابت کیا عمومی نصائح فرمائی؟ جواب: فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، میں نے تمہیں والی مقرر کیا تاکہ تمہیں آزماؤں، تمہارا تجربہ کروں اور تمہیں باہر نکال کر تمہاری تربیت کروں۔ اگر تم نے اپنے فرائض بحسن و خوبی ادا کیے تو تمہیں دوبارہ تمہارے کام پر مقرر کروں گا،
اور تمہیں مزید ترقی دوں گا۔ اگر تم نے کوتاہی کی تو تمہیں معذول کر دوں گا۔ اللہ کے تقوی کو تم لازم پکڑو، وہ تمہارے باطن کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح ظاہر کو دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں میں خدا کے زیادہ قریب وہ ہے جو اللہ سے دوستی کا سب سے بڑھ کر حق ادا کرنے والا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ شخص ہے جو اپنے عمل کے ذریعہ سب سے زیادہ اس سے قربت حاصل کرے۔ میں نے خالد بن سعید کی جگہ تم کو مقرر کیا ہے۔ جاہلی تعصب سے بچنا۔ اللہ کو یہ باتیں اور ایسا کرنے والا انتہائی ناپسند ہے۔ جب تم اپنے لشکر کے پاس پہنچو تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ خیر سے پیش آنا اور ان کو خیر کا وعدہ دلانا، اور جب انہیں واعظ و نصیحت کرنا تو مختصر کرنا، کیونکہ بہت زیادہ گفتگو بہت سی باتوں کو بھلا دیتی ہے۔ تم اپنے نفس کو درست رکھو، لوگ تمہارے لیے درست ہو جائیں گے، اور نمازوں کو ان کے اوقات پر رکوع و سجود کو مکمل کرتے ہوئے ادا کرنا، ان میں خشوع و خضوع کا مکمل اہتمام کرنا، اور جب دشمن کے سفیر تمہارے پاس آئیں تو ان کا اکرام کرنا، انہیں بہت کم ٹھہرانا اور تمہارے لشکر سے جلد نکل جائیں تاکہ وہ اس لشکر کے بارے میں کچھ جان نہ سکیں، اور اپنے امور پر ان کو مطلع نہ ہونے دینا کہ انہیں تمہاری خرابی کا پتہ چل جائے اور وہ تمہاری معلومات حاصل کر لیں۔ انہیں اپنے لشکر کے جم گھٹے میں رکھنا، اپنے لوگوں کو ان سے بات کرنے سے روک دینا۔ جب تم خود ان سے بات کرو تو اپنے بھید کو ظاہر نہ کرنا، ورنہ تمہارا معاملہ خلط ملط ہو جائے گا۔ جب تم کسی سے مشورہ لینا تو بات سچ کہنا، صحیح مشورہ ملے گا۔ مشیر سے اپنی خبر مت چھپانا، ورنہ تمہاری وجہ سے تمہیں نقصان پہنچے گا۔ رات کے وقت اپنے دوستوں سے باتیں کرو، تمہیں بہت سی خبریں مل جائیں گی، اور رات کو معلومات اکٹھی کرو تو پوشیدہ باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں گی۔ حفاظتی دستہ میں زیادہ افراد کو رکھنا اور انہیں اپنی فوج میں پھیلا دینا، اور اکثر بغیر اطلاع دیے اچانک ان کی چوکیوں کا معائنہ کرنا۔ جسے اپنی حفاظت گاہ سے غافل پاؤ اس کی اچھی طرح تعدیب کرنا، اور سزا دیتے ہوئے افراد سے کام نہ لینا۔ رات میں ان کی باریاں مقرر کرنا، اول شب کی باری آخری شب سے لمبی رکھنا، کیونکہ دن سے قریب ہونے کی وجہ سے یہ باری آسان ہوتی ہے۔ شروع رات کی جو ڈیوٹی ہے وہ لمبی رکھو کیونکہ اس میں جاگنا آسان ہے، اور آخری رات کی جو ڈیوٹی ہے وہ ذرا کم ہو۔ سزا کے مستحق کو سزا دینے سے مت ڈرنا، اس میں نرمی نہ کرنا، سزا دینے میں جلدی نہ کرنا، اور نہ بالکل نظر انداز کرنا۔ پھر فرمایا کہ اپنی فوج سے غافل نہ رہنا کہ وہ خراب ہو جائیں، اور ان کی جاسوسی کر کے ان کو رسوا نہ کرنا، ان کی راز کی باتیں لوگوں سے نہ بیان کرنا، ان کے ظاہر پر اکتفا کرنا، بیکار قسم کے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا، سچے اور وفادار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، دشمن سے مٹ بھیڑ کے وقت ڈٹ جانا، بزدل نہ بننا، ورنہ لوگ بھی بزدل ہو جائیں گے۔ مال غنیمت میں خیانت سے بچنا، یہ محتاجی سے قریب کرتی ہے اور فتح و نصرت کو روکتی ہے۔ تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے اپنے آپ کو گرجوں میں وقف کر رکھا ہوگا، بس تم انہیں اور جس کام میں انہوں نے اپنے آپ کو مشغول رکھا ہوگا اسے چھوڑ دینا۔ سوال نمبر 6، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف لشکروں کی روانگی کے بعد صبح و شام کیا دعا کیا کرتے تھے؟ جواب، فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر صبح شام نماز فجر اور عصر کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں پیدا کیا، ہم کچھ بھی نہ تھے، پھر تو نے اپنی جناب سے رحمت اور فضل نازل کرتے ہوئے ہماری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا، پھر تو نے ہمیں ہدایت دی جبکہ ہم گمراہ تھے، اور تو نے ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈالی جبکہ ہم کافر تھے۔ ہم تعداد میں تھوڑے تھے اور تو نے ہمیں زیادہ کیا، ہم پراگندہ تھے، تو نے ہمیں اکٹھا کر دیا، ہم کمزور تھے، تو نے ہمیں طاقت بخشی، پھر تو نے ہم پر جہاد فرض کیا اور ہمیں مشرکین سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور وہ بے بس ہو چکے ہوں، یا تو مسلمان ہو جائیں یا اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر جزیہ ادا کریں۔ اے اللہ، ہم تیرے اس دشمن سے جہاد کے بدلے تیری خوشنودی کے خواہاں ہیں جس نے تیرے ساتھ شریک ٹھہرایا اور تیرے سوا اور معبودوں کی عبادت کی۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ظالم جو کہتے ہیں تیری شان اس سے بہت بلند ہے۔ اے اللہ، اپنے مشرک دشمنوں کے مقابلے میں اپنے مسلمان بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، انہیں آسان فتح نصیب فرما اور ان کی بھرپور مدد کر۔ ان میں سے جو کم ہمت ہیں انہیں بہادر بنا دے اور ان کے قدموں کو ثبات بخش اور ان کے دشمنوں کو لڑکھڑا دے اور ان کے دلوں میں روب ڈال دے اور ان کو تباہ و برباد کر دے اور انہیں جڑ سے کاٹ ڈال اور ان کی کھیتیوں کو تباہ کر دے
اور ہمیں ان کی زمینوں، ان کے گھروں، ان کے اموال اور ان کے نشانات کا وارث بنا، اور تو ہمارا ولی اور ہم پر مہربان ہو جا، اور ہمارے معاملات کو درست کر دے۔ تیری نعمتوں سے حصہ پانے کے لیے ہمیں شکر گزار لوگوں میں سے بنا دے۔ تو ہمیں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بھی بخش دے، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو بھی، اور جو وفات پا چکے ہیں ان کو بھی۔ اللہ ہمیں اور تمہیں دنیا اور آخرت میں قول ثابت کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہنے والا بنائے۔ یقیناً وہ مومنوں کے ساتھ بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سوال نمبر 7۔ حضور انور رضی اللہ تعالی بن سہل عزیز نے شام کی طرف روانہ ہونے والے دوسرے لشکر کی کیا تفصیل بیان فرمائی؟ جواب: فرمایا، حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کے 3 دن بعد کی تاریخ مقرر فرمائی۔ جب تیسرا دن گزر گیا تو آپ نے حضرت شرحبیل کو الوداع کہا اور فرمایا: اے شرحبیل، کیا تم نے یزید بن ابو سفیان کو جو وصیت میں نے کی اس کو نہیں سنا؟ انہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ پہلے میں نے سنی ہے، جو نصیحتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں تمہیں اسی کی مانند وصیت کرتا ہوں، اور ان باتوں کی بھی وصیت کرتا ہوں جن کا ذکر یزید کو کرنا بھول گیا۔ میں تمہیں نماز وقت پر ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور جنگ کے روز ثابت قدم رہنے کی، یہاں تک کہ تم فتح حاصل کر لو یا شہید ہو جاؤ، اور مریضوں کی عیادت کرنے اور جنازوں میں شامل ہونے اور ہر حال میں بکثرت اللہ کا ذکر کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ابو سفیان نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ یزید ان صفات پر پہلے ہی کاربند ہے، اور شام جانے سے قبل ہی اس پر دوام اختیار کیے ہوئے تھا، اب وہ اس کو زیادہ لازم کر لے گا انشاءاللہ۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوداع کہا اور اپنے لشکر کے ساتھ جانب شام روانہ ہو گئے۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی تعداد 3000 سے 4000 تک تھی۔ آپ کو یہ حکم فرمایا کہ تبوک اور بلقا جائیں اور پھر بصرہ کا رخ کریں اور یہ آخری منزل ہو۔ حضرت شرحبیل بلقا کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوئی قابل ذکر مقابلہ نہ ہوا۔ بلقا بھی شام کے علاقہ میں واقع ہے۔ آپ کا لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں اور لشکر عمرو بن عاص کے دائیں جانب چلتے ہوئے بلقا پہنچا اور اندر گھس گیا، اور بصرہ پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن فتح نہ ہو سکی کیونکہ یہ رومیوں کے محفوظ اور مضبوط مراکز میں سے تھا۔ سوال نمبر 8۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن سہل عزیز نے شام روانہ ہونے والے تیسرے لشکر کی کیا تفصیل بیان فرمائی؟ جواب: فرمایا، تیسرا لشکر جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی جانب روانہ کیا، اس کے امیر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کو حمص کی جانب روانہ فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کی تعداد 7000 تھی، جبکہ ایک روایت کے مطابق آپ کے لشکر کی تعداد 3000 سے 4000 تک تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں گزرتے ہوئے بلقاء کی ایک بستی آپ کے پاس سے گزرے۔ یہ کوئی شہر نہیں تھا بلکہ خیموں کی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں سے آپ کی جنگ ہوئی، مگر پھر ان لوگوں نے آپ سے صلح کی درخواست کی، جس پر آپ نے ان کے ساتھ صلح کر لی۔ یہ سب سے پہلی صلح تھی جو شام کے علاقے میں ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قیس بن حبیرہ کو بھی روانہ فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے متعلق ابو عبیدہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: تمہارے ساتھ عرب کے شہ سواروں میں سے ایک عظیم شرف و منزلت کا شخص ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جہاد کے معاملے میں اس سے بڑھ کر کوئی نیک نیت ہو۔ اس کی رائے اور مشورے سے اور جنگی قوت سے مسلمان بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس کو اپنے سے قریب رکھنا اور اس کے ساتھ لطف و کرم کا برتاؤ کرنا، اور اسے یہ محسوس کرانا کہ تم اس سے بے نیاز نہیں ہو، اس سے تمہیں اس کی خیر خواہی حاصل رہے گی، اور دشمن کے مقابلے میں اس کی کوششیں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے قیس بن حبیرہ کو بلایا اور فرمایا: تمہیں ابو عبیدہ امین امت کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ ان پر اگر ظلم کیا جائے تو وہ اس کے بدلے میں ظلم نہیں کرتے، اور اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اور ان سے تعلق توڑا جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ مومنوں کے ساتھ بڑے رحیم ہیں اور کفار کے مقابلے میں سخت ہیں۔ تم ان کی حکم عدولی نہ کرنا، اور یہ تمہیں خیر ہی کا حکم دیں گے۔
میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہاری بات سنیں، لہذا تم انہیں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے مشورہ دینا۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ تم شرک اور دور جاہلیت میں جنگ کے تجربہ کار سردار ہو، جبکہ جاہلیت میں گناہ اور کفر پایا جاتا تھا، لہذا تم اپنی قوت اور بہادری کو اسلام کی حالت میں کافروں اور ان لوگوں کے خلاف استعمال میں لاؤ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اجر عظیم اور مسلمانوں کے لیے عزت و غلبہ رکھا ہے۔ یہ نصیحت سن کر قیس بن حویرہ نے عرض کیا، اگر آپ زندہ رہے اور میں بھی زندہ رہا تو آپ کو میرے بارے میں مسلمانوں کی حفاظت اور مشرکوں کے خلاف جہاد کی ایسی خبریں پہنچیں گی جو آپ کو پسندیدہ ہوں گی اور آپ کو خوش کر دیں گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جیسا شخص ہی ایسا کر سکتا ہے۔ اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جابیہ میں رومیوں کے دو کمانڈروں کے ساتھ ان کی مبارزت اور ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، قیس نے سچ کر دکھایا اور اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ سوال نمبر 9، حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے خطبہ کے آخر پر کس شہید کا ذکر خیر فرمایا؟ جواب، فرمایا ایک ہمارے شہید نصیر احمد صاحب ہیں جو عبد الغنی صاحب کے بیٹے تھے، روا میں دارالرحمت شرقی میں رہتے تھے۔ 12 اگست کو ایک معاند احمدیت نے خنجروں کے وار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ شہید مرحوم کے دادا مکرم فیروز الدین صاحب آف رائے پور، ضلع سیالکوٹ کے ذریعہ ہوا، جنہوں نے 1935 میں خلافت ثانیہ میں بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی تھی۔